السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے سجدے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، نوجوانوں نماز قائم کرو۔ جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشیوں سے نوازتا ہے تو وہ آپ کا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ اور کیا پتہ کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدلے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کی مشکلات کا سامنا ہمت اور حوصلے سے کریں۔ قرآن اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں۔ اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ ہمارا حوصلہ، ہماری امید ہمیں آگے بڑھانے، ہمارے حق پر ڈٹے رہنے میں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ پیسہ ایک چھوٹا سکہ ہے، صحت بڑا سکہ ہے، محبت ایک خوش قیمتی کا سکہ ہے، رشتہ ایک میٹھا سکہ ہے، لیکن دوستی سونے کا سکہ ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد سبحان نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ عطر سے کپڑے کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب کردار سے خوشبو آئے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کے اٹھا لینا چاہیے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پہ سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی زندگی ہے، مسکرا کے ملا کرو۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ جو ملا ہے اسی میں سکون تلاش کیجیے، جو نہیں ملا وہ درد دیتا رہے گا۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر
अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाइएगा। दिल के दरवाज़े कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियाँ इंसानों से ही होती है। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें दरवाज़े बंद मिलते हैं। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। ज़िंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज़ लोगों से करे। आजिज़ लोग तकलीफ़ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। ये ज़िंदगी एक तमाशा है और ये दुनिया तमाशाई। उन्हें खुश करने लगोगे तो तमाशाई बनकर रह जाओगे। अल्लाह पाक को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह पाक ने दिल और ज़ुबान को हड्डी के बग़ैर बनाया है। उन्हें नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़ुबान अखलाक से। अगर ड्राइवर को जाने बग़ैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं तो फिर अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान होते हैं जिसको अल्लाह चला रहा है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को भी साफ़ रखना चाहिए। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और ख़ूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। जब से मैंने जाना है कि समाअत को बनाने वाला मुझे बहुत गौर से सुनता है, तब से मैंने लोगों को सुनाना छोड़ दिया है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आप कितने अकेले हैं, कितनी तकलीफ़ सह रहे हैं, दर्द की शिद्दत क्या है। इसलिए अगर रोना ही है तो अल्लाह के सामने रोएं, दुनिया के सामने नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा कदरदान है। अल्लाह ने सजदे में बेचैन दिलों के लिए शिफा रखी है। अगर मामला हक़ाइक़ को पेश निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले चूंटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की सारी किताबें रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ए मालिक, न मैंने तुमको देखा है न कभी हम मिले, फिर ये कैसा रिश्ता है कि दर्द कैसा भी हो याद तेरी ही आती है।